صدق اللہ العظیم. ولا حول ولا قوة إلا بالله السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وسيد العالمين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم أجمعين من ليلتنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. صلوات بھیج دے پر محمد. عزیزان محترم، سورہ مبارکہ اسراء کی 71ویں اور 72ویں آیہ مبارکہ کہ جسے آج کی مجلس کا عنوان قرار دیا ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: اس دن کو یاد کرو جب ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، اور جسے اس کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ اپنے نامہ اعمال کو خوشی سے پڑھتا ہوا نظر آئے گا. وہ دن وہ ہوگا جب کسی بھی شخص کے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. یہ 71ویں نمبر کی آیت کا ترجمہ، اور پھر 72ویں نمبر میں آیت میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ فمن اعمی فی ہذہ ومن کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی. جو بھی اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا، وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا. وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور گمراہ ہی نظر آئے گا. یہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دن کے لیے اس دن کا اعلان کیا ہے، اس دن کی خبر دی ہے
کہ جس کی خاصیت یہ ہے کہ بنی آدم میں جب سے دنیا قائم ہوئی ہے اولاد آدم میں اور جب تک رہے گی، اس دنیا سے چلا جانے والا ہر ذی روح اس دن میدان محشر میں لایا جائے گا۔ یہ جملات بظاہر ہمیں اس دن کی یاد دلاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ صرف اس دن کی یاد نہیں ہے، یقیناً اس دن کی یاد ہے، لیکن اللہ قوموں سے یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ہم نے جو ہدایت کا انتظام تمہارے لیے کر دیا تھا، یا مسلسل جو انتظام ہدایت کا ہم کرتے رہے، اس کے راستے پر چلنا تمہارا کام ہے۔ اس ہدایت کو اپنے ہاتھوں سے نہ چھوڑنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ یقیناً یہ جو محرم کا مہینہ آتا ہے اور جو ہمارے سامنے جس کا پہلا دن ہے، کل اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو ہوئی۔ جیسے دوسرے ایام آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، ویسے ہی محرم کا مہینہ بھی آیا ہے اور چلا بھی جائے گا۔ اس سے پہلے کہ جو ہماری زندگی گزری ہے اس میں ہم مسلسل اس چیز کا مشاہدہ کرتے چلے آئے ہیں کہ محرم کا مہینہ آتا ہے، محرم کے ایام آتے ہیں، فرش ازا بچتی ہے اور پھر دوسرے دنوں کی طرح سے یہ چلا جاتا ہے۔ لیکن فرق ہے دوسرے مہینوں میں اور محرم کے مہینے میں، جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ کبھی انسان اگر زندہ ضمیر ہوتا ہے تو اس چیز کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، لیکن قرآن مجید کے بقول کہ جو اس دنیا میں جس کا ضمیر مرا ہوا ہے، آخرت میں بھی وہ مردہ ہی نظر آئے گا۔ اور جب انسان کا ضمیر مر جائے تو اس کے زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، اس کے زندہ رہنے کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے کہ بظاہر وہ زندہ تو ہے لیکن جانوروں جیسا ہے، کہ جانور بھی کھاتے ہیں پیتے ہیں سو جاتے ہیں، مردہ ضمیر کا بھی یہی کام ہے، کھاتا ہے پیتا ہے سو جاتا ہے، کھا پی کے سو جاتا ہے۔ محرم آیا ہے، آ کے چلا بھی جائے گا، لیکن فرق ہے دوسرے ایام میں اور ماہ محرم میں کہ محرم جب آتا ہے اور آ کے چلا جاتا ہے تو فرق معلوم کیا ہے کہ یہ آتا ہے تو کچھ لوگوں کو، جب یہ آتا ہے تو کچھ لوگوں کو، یا یوں کہا جائے کہ جن کے ضمیر میں زندہ ہونے کی سکت ہوتی ہے انہیں زندہ کر دیتا ہے۔ جن کا ضمیر نور چاہتا ہے اسے نورانی کر دیتا ہے۔ لفظوں کو بدل دوں، محرم آتا تھا چلا جاتا تھا، آیا ہے چلا جائے گا، آئندہ بھی آئے گا اور چلا جائے گا، لیکن فرق یہ ہوگا کچھ لوگوں کو حر صفت بنا کے جائے گا اور کچھ کو حرملہ بنا کے جائے گا۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ ہم دیکھتے چلے آئے ہیں، یہ تاریخ ہمارے سامنے آدمیت کی موجود ہے کہ جب یہ آتا ہے محرم تو کچھ لوگوں کے ضمیر کو بیدار کر دیتا ہے، اور زیادہ بیدار کر دیتا ہے، اور کچھ کے ضمیر کو اور زیادہ مار دیتا ہے، اور زیادہ مار دیتا ہے۔ لفظوں کو بدل دیا کہ کچھ حر جیسے ہو جاتے ہیں، کچھ حرملہ جیسے ہو جاتے ہیں۔ اور آپ کی بستی تو بہت چھوٹی سی ہے، جو بڑی بستیاں ہیں وہاں پہ اس چیز کو بڑے حسین انداز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جب ماہ محرم آتا ہے تو بہتوں کی دکانیں چل جاتی ہیں، بہتوں کی دکانیں چل جاتی ہیں، بہتوں کا، یا یوں کہا جائے کہ جب محرم آتا ہے تو بہتوں کا بزنس بن جاتا ہے، بہتوں کو مالدار کر دیتا ہے، بہتوں کا بینک بیلنس بنا دیتا ہے۔ لیکن فرق ایک ہے، یہ ایک تھوڑے سے فرق کے ساتھ کہ بہت سے لوگوں کو مالدار بنا دیتا ہے اس دنیا میں، لیکن بہت سے لوگوں کو اس دنیا میں بھی مالدار بنا دیتا ہے، آخرت میں بھی مالدار بنا دیتا ہے۔ ایک صلوات بھیجے بر محمد والے محمد۔
क्यों? इसलिए कि जो हम तबर्रुक खरीदते हैं मुहर्रम का, मैंने कहा बड़ी बस्तियों में ये चीज बहुत हसीन अंदाज में देखी जा सकती है। जब हम दुकान से जाकर के मजलिस का तबर्रुक खरीदते हैं तो बेचने वाले के लिए वो सिर्फ मिठाई होती है, बेचने वाले के लिए वो सिर्फ नमक पारे होते हैं, बेचने वाले के लिए वो सिर्फ शक्कर पारे होते हैं, लेकिन खरीदने वाले के लिए वो ना नमक पारे होते हैं ना शक्कर पारे होते हैं, बल्कि उनके यहां माहौल कुछ और होता है कि वो जब लेकर आते हैं तो बज़ाहिर इस छोटी सी चीज को भी वो छोटी समझ के नहीं लाते हैं, बल्कि इतनी बड़ी समझ के लाते हैं कि जब दरवाजे पर आती है फर्श अज़ा में मोमिनीन को तक़सीम होता है तो वो सिर्फ मादी नहीं होता है, न शक्करपारे होते हैं न शीरमार रहता है। क्यों? इसलिए कि अज़ाए हुसैन से मुंसलिक हो गया है तो शक्करपारा नहीं तबर्रुक बन गया है, तबर्रुक बन गया है। और तबर्रुक की खासियत यह होती है कि खाने वाले सिर्फ जमीन के ही मुश्ताक नहीं होते हैं, बल्कि तबर्रुक हुसैन के आसमान वाले भी मुश्ताक हुआ करते हैं। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब जब यहां तक मेरे साथ चले आए तो दिल चाहता है एक जुमला कह दूं कि दुनिया खाती नामे हुसैन पर ही है, अल्लाह खिलाता नामे हुसैन पर ही है। बस फर्क यह है कि कुछ लोग सिर्फ पैसा समझते हैं और कुछ लोग उसी चीज को तबर्रुक समझ करके इस दुनिया में भी अपने घर को नूरानी रखते हैं, कब्र के भी नूरानी होने का इंतजाम कर लेते हैं। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो ये मुहर्रम के हवाले से खासियत ये है, सिफत ये है, दूसरे महीनों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इस महीने में छोटी सी छोटी बस्ती में भी मिंबर रख करके हक बयानी की जाती है, हक के पैगाम को पहुंचाया जाता है, और जहां पर हक का पैगाम पहुंचे वो महफिल कुछ और ही हो जाती है। जिसको चौथे इमाम ने बड़े हसीन अंदाज में यजीद के सामने कहा था, क्या यजीद, क्या इजाजत है कि मैं भी लकड़ी के इस ढेर के ऊपर खड़ा हो जाऊं? क्या वो मिंबर नहीं था दरबार शाम में? वो भी मिंबर था, वो भी ऐसे ही मिंबर बना हुआ था कि जो हमारी बल्कि इससे भी अच्छा था, आलीशान था, लेकिन इमाम ने बता दिया मिंबर ही सही, लेकिन अगर जिस काम के लिए बनाया गया है उस काम को अंजाम ना दिया जाए वहां से तो वो फिर मिंबर नहीं होता, लकड़ियों का ढेर होता है। तो जिस चीज को जिस काम के लिए बनाया गया है उसकी जिम्मेदारी है उस काम को पहुंचाना। अगर वो इस काम को पहुंचा रही है तब तो सही है, अपनी जिम्मेदारी को अदा कर रही है, लेकिन अगर जिम्मेदारी को अदा नहीं कर रही है तो उसके बनाने का मकसद है ही नहीं, फौत है। इरशाद रब्बुल इज्जत है कि हम हर शख्स को उस दिन उसके इमाम के साथ बुलाएंगे। इस आया मुबारका की तफसीर देख रहा था तो इसकी तफसीर में इमाम की जो तफसीर की है उसमें अहले सुन्नत भाइयों के यहां तवज्जो दी है कि इमाम से मुराद यहां पर इंसान के आमाल हैं। किसी ने कहा अंबिया है, किसी ने कहा किताब है यानी कुरान मजीद, या दूसरे उम्मतों के सामने जो किताब थी उनके आसमानी किताब है, हिदायत के लिए अल्लाह ने जो किताब भेजी थी वो किताब मुराद है। लेकिन जब इसी को आकर के फिक़्ह जाफरी में आकर के इसी को तलाश किया कि इमाम से मुराद क्या है तो किसी भी तफसीर में इख्तिलाफ नहीं है, सब ने यही लिखा इमाम से मुराद वो शख्स है जिसे अल्लाह ने हमारी हिदायत के लिए भेजा है। यौमा नदो कुल्ला उनासिम बे इमामिहिम, हम हर शख्स को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे।
اور بعض تفسیروں نے تو اور بھی اس کو واضح کر دیا کہ جو رسول اللہ کے دور میں جو مومنین گزرے انہیں آواز دی جائے گی پیغمبر کے ساتھ، مولا علی کے زمانے میں جو بھی مومنین گزرے انہیں جب آواز دی جائے گی تو مولا علی کے ہمراہ آئیں گے، امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں رہنے والوں کو آواز دی جائے گی تو امام حسن علیہ السلام کے ساتھ آئیں گے، امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں رہنے والے مومنوں کو امام حسین کے ساتھ بلایا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے آج ہمارے سامنے اس دور میں جو مومنین ہیں ان کو جب بلایا جائے گا تو امام زمانہ کے ساتھ بلایا جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد و علی، ایک اس سے بہتر صلوات بھیجے پر محمد و علی۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم ہر شخص کو قیامت کے دن اس کے ہادی، رہنما، راہبر اور امام کے ساتھ بلائیں گے۔ ایک ہی لفظ ہے، اس کے متعدد ترجمے کیے، ہادی بھی کیا، رہبر بھی کیا، سب کچھ ترجمہ کیا، لیکن قرآن مجید نے ایک ہی لفظ کا استعمال کیا ہے، امام۔ ایک ہی لفظ کا استعمال قرآن مجید میں کیا ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ اب ہمارے ذہنوں میں تو یہ چیز خطور نہیں کرتی ہے، ہمارے ذہنوں میں الحمدللہ ولایت علی ابن ابی طالب کی برکت سے اس ولایت کی برکت سے، اس کے نور کی برکت سے ہمارے ذہنوں میں یہ چیز خطور نہیں کرتا ہے کہ اگر قرآن نے کہا ہے کہ ہم ہر شخص کو امام کے ساتھ بلائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے اپنا امام بنا لیا ہے تو وہ بھی ہمارا امام ہوگا، وہ بھی ہمارا امام ہوگا۔ اللہ نے کہا نہیں، ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، لیکن فرق یہ ہوگا کہ جس نے اپنا امام بنایا ہے وہ اپنے بنائے امام کے ساتھ آئے گا، اور جس نے ہمارا امام تسلیم کیا ہے وہ ہمارے امام کے ساتھ آتا ہوا نظر آئے گا، وہ ہمارے امام کے ساتھ آتا ہوا نظر آئے گا۔ فرق ہے اس میں کہ جس نے بنایا اور جس نے تسلیم کیا، اس میں فرق ہے کہ جس نے تسلیم کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے بنانے کی ذمہ داری اپنے ذمے نہیں لی، لیکن جنہوں نے بنایا انہوں نے بنانے کی ذمہ داری بھی اپنے سر لے لی۔ اور یہ اتنا سنگین مسئلہ ہے، یہ امامت کا جو مسئلہ ہے اتنا سنگین مسئلہ ہے کہ آپ دیکھیں اپنی زندگی میں، دیکھیں امام کس کو کہتے ہیں اور امام کی اہمیت کیا ہے، عظمت کیا ہے۔ ایک صلوات کا سہارا دے بر محمد والی۔ امام کے لیے ہمارے یہاں تعریف کیا کی گئی ہے؟ امام وہ ہوتا ہے کہ جو پیغمبر کے بعد اس کا جانشین قرار پائے، یہی ہے نا؟ پیغمبر چونکہ نبوت ختم ہو گئی، ختم نبوت کے بعد جو سلسلہ ہدایت کو آگے بڑھاتا ہے وہ امام ہوتا ہے، اور سلسلہ ہدایت کو آگے بڑھانے کے لیے کس کا انتخاب کرنا ہے یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے جس نے دین کو بھیجا ہے۔ جب دین کو بھیجا ہے تو دین چلانے والے کو بھیجنا بھی اسی کی ذمہ داری ہے، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ چونکہ یہ لفظ کہنے میں بڑا آسان ہے، کہنے میں بڑا آسان لفظ ہے، لیکن اس لفظ کی عظمت اتنی ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی میں، ہم امام معصوم کی بات نہیں کر رہے، امام معصوم کا مرتبہ بہت بڑا ہے، ایک عام امام کی بات کر رہے ہیں۔ ہم جب اپنی زندگی میں اپنوں میں سے ہی کسی شخص کو اپنی 2 رکعت نماز کے لیے امام بنا لیتے ہیں، توجہ رہے، اپنوں میں سے ہی جو شرائط ذکر کیے گئے ہیں بظاہر اگر وہ شرائط پائے جا رہے ہیں وہاں پر تھوڑی دیر کے لیے 2 4 5 منٹ کے لیے ہی صحیح، دیکھیں امام کہتے ہیں کس کو ہے، اس سے آپ اندازہ لگا لیں اس امام کا مرتبہ کیا ہے جسے خدا بناتا ہے، اس کا مرتبہ اور اس کی سنگینی جسے خدا بنا کر بھیجتا ہے کیا ہے، اندازہ لگا لیں گے۔ جب ہم اپنی 2 رکعت نماز کے لیے
रोजाना की क्या करते हैं, किसी शख्स को अपने ही दरमियान से शराइत के साथ अपनी 2 रकअत नमाज का इमाम बना लेते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इस इमाम के लिए, थोड़ी देर के वाले इमाम के लिए ही सही, जब वो हमारे सामने खड़ा होकर के हमारी नमाज की जमात को अंजाम देता है, तो खुदावंद आलम उसके सदके में हमारी नमाज के सवाब को कितना बढ़ा देता है, अंदाजा नहीं लगा सकते। खुदा उसके सदके में कितनी अजमत को बढ़ा देता है, सवाब को कितना ज्यादा कर देता है, कहते हैं इसका अंदाजा लगाना मुमकिन नहीं है। यह फायदा है। नुकसान वही शख्स जिसे हमने अपनी जमात के लिए थोड़ी देर के लिए इमाम मुअय्यन किया है, अब उसका मर्तबा देखिए, उसका मर्तबा देखिए। फर्ज कर लिए एक शख्स है, उसने अपने बेटे को ही अपनी जमात का इमाम बना लिया, एक भाई ने अपने भाई को ही अपनी जमात का इमाम बना लिया, अपनी जमात का इमाम बना लिया। शरीयत ने बाप के लिए जो बेटे पर जिम्मेदारी रखी है वो क्या कहा है, वला तकुल लहुमा उफ, अपने वालिदैन को उफ तक न कहो, इतनी भी इजाजत नहीं है शरीयत में। उफ का मतलब समझते हैं, आप आए, वारिद हुए, वालिदैन को छोड़िए, किसी और शख्स से कोई काम देखा कि जो आपको पसंद नहीं आया, आप उसे नहीं टोकना चाहते, लेकिन जबान से निकला उफ, यही उफ है। उफ यानी हमें पसंद नहीं है, यही चीज क्या है, उफ है। कुरान ने कहा यह लफ्ज भी अपने वालिदैन के लिए इस्तेमाल ना करना। इतनी बड़ी अजमत है बेटे के लिए बाप का मर्तबा। लेकिन वही बाप अगर अपने बेटे को थोड़ी देर के लिए अपनी जमात का इमाम मुअय्यन कर लेता है तो सवाब अपनी जगह पर है। लेकिन दूसरे रुख से देखिए कि अगर 2 मिनट के लिए ही सही अपनों में से ही अगर बनाया हुआ इमाम जमात आगे हमारी जमात को अंजाम दे रहा है, उस जमात में बाप अगर अपने बेटे से थोड़ा सा पहले रुकू में चला जाए तो शरीयत उसकी नमाज को नमाज नहीं कहती है। क्या करें, शरीयत उसकी नमाज को नमाज नहीं कहती है। तो सोचो जो आम मुसलमान से थोड़ा सा रुकू में या सजदे में चला जाए तो शरीयत नमाज को मुंह पे मार देती है। तो जिन्होंने इमाम मासूम से आगे कदम बढ़ा लिए, शरीयत अगर दीन मुंह पे मार दे तो क्या कहना। सलावत बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अगर शरीयत ने उनके दीन को कबूल नहीं किया है तो इसमें कौन सी ताज्जुब की बात है। इमाम मासूम जिसके लिए क्या कहा था, जो आगे चले गए हैं पीछे आ जाएं, जो आगे बढ़ गए हैं पीछे आ जाएं। रसूल अल्लाह ने एक रास्ता दे दिया, देखो जब भी इमाम की बात होगी तो साथ ही चलना होगा या पीछे चलना होगा। ना आगे चलने में फलाह है ना बहुत ज्यादा पीछे रह जाने में। इमाम मासूम का मर्तबा है। यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, याद करो उस दिन को जब हम हर शख्स को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे। और जब इमाम के ऊपर नजर डाली तो इमाम की तारीख और इमाम की सीरत और इमाम की जिम्मेदारी और इमाम की संगीनी इतनी ज्यादा है कि जिसे आम इंसान तो क्या आम अक्लों के समझ से बाहर की बात है। चूंकि ये खुदाई ओहदा है, अल्लाह जिसे भी ये ओहदा देता है, जैसे नबी को अपनी उम्मत से बरतर करार देता है, उसी तरीके से उसके खलीफा, उसके जानशीन, उसके इमाम, उसके नायब को भी उसी तरह से खलीफा उम्मत से ज्यादा बरतर करार देता है। क्यों? इसलिए कि पूरी उम्मत की हिदायत करना है। अगर कोई एक भी बड़ा हो गया तो फिर उससे आगे नहीं जा सकता है। इसलिए इमाम का हादी होना, मासूम होना इसीलिए जरूरी है, क्योंकि अगर मासूम नहीं होगा तो जो शराइत उसके अंदर होने चाहिए वो शर्तें नहीं होंगी। सलवात भेज दे बर मोहम्मद वाले। हमारा काम क्या है? हमारा काम है पैरोकारी, उसकी इताअत,
اس کی پیروکاری کرنا, وہ جو کہے اس کو قبول کر لینا, بس اس سے زیادہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. کسی چیز کو بنانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے, کیونکہ ہم نے تاریخ میں بڑے حسین منظر دیکھے ہیں کہ جہاں ہم تو ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, ہم سے بڑے والوں نے بنایا, جب ہم سے بڑے والوں نے بنایا, لیکن جب ہلاکت کی بات آئی تو سب ہلاک ہو گئے. جناب موسیٰ علیہ السلام کا تو ذکر سنا ہی ہوگا, کوئی ایسا ہی نہیں ہے کہ جس نے جناب موسیٰ علیہ السلام کی داستان نہ سنی ہو, نہ پڑھی ہو. الحمدللہ ان ممبروں کی برکت سے اتنے زیادہ ہمارے کانوں تک یہ داستانیں, واقعات, تاریخی واقعات پہنچتے ہیں کہ بعض اوقات چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یاد ہو جاتے ہیں, بزرگوں کی بات تو بہت دور ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا اللہ سے, اے پالنے والے, ہماری قوم بضد ہے کہ وہ تجھے دیکھنا چاہتی ہے. ہماری قوم تاریخ میں بنی اسرائیل وہ قوم ہے جسے اللہ نے اتنا نوازا ہے اس قوم کو, اور اتنی ہی زیادہ ناشکری قوم بھی ہے کہ اتنی زیادہ نعمتوں کے باوجود کہ جسے آسمان سے بہشتی کھانا آتا ہو, بھنی ہوئی بٹیر جیسے چیزیں جنت سے آتی ہوں جس کے کھانے کے لیے, وہ آ کر کے جناب موسیٰ سے کہتے ہیں, موسیٰ اللہ سے کہو ہمیں کیا چاہیے, لہسن چاہیے, پیاز چاہیے, مسور کی دال چاہیے. ایسے تقاضے ہیں. کیا تقاضا کر لیا, موسیٰ تمہارے خدا کو دیکھنا ہے. موسیٰ آپ اللہ کے یہاں جاتے ہیں, ملاقات کرتے ہیں, اللہ سے گفتگو کرتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہم جس رب کو عبادت کر رہے ہیں اس کو دیکھیں. ناممکن نہیں ہے, ممکن نہیں اللہ کو دیکھنا. اللہ دکھنے والی چیز ہے ہی نہیں. اگر دکھنے والی چیز ہوتی تو دکھائی جا سکتی تھی, اور جتنے دکھنے والے خدا تھے وہ سب سامنے تھے. دیکھ لو, سارے خدا موجود ہیں دکھنے والے, لیکن جو خدا دکھائی دینے والا ہے ہی نہیں, اس کے بارے میں ضد کرنا خود کو ہلاک کرنے جیسا ہے. ہم دیکھیں گے, لیکن قوم ہے اڑ گئی, اڑیل قوم تھی, اڑ گئی. ہم دیکھیں گے, اچھا ٹھیک ہے, آئے کوہ طور پہ, پالنے والے میری قوم بضد ہے کہ تجھے دیکھنا چاہتی ہے. موسیٰ ہم دکھنے والی چیز نہیں ہے, ہم دکھنے والی چیز نہیں ہے. معبود مجھے معلوم ہے کہ تو لکھنے والوں میں سے نہیں ہے, لیکن کیسے سمجھائے اپنی قوم کو, کیسے مطمئن کرے, وہ ماننے کو تیار نہیں ہے. کہا اچھا ایسی بات ہے, ٹھیک ہے, ایک انتظام کرتے ہیں تمہارے لیے. کیا ہے, موسیٰ فلاں جگہ پر اپنی قوم کو لے کر آؤ, فلاں پہاڑی کے اوپر. دیکھیے, اللہ کا بنایا ہوا نمائندہ اور جسے دنیا بناتی ہے, دونوں میں کیا فرق ہے. کیا کہا, اے موسیٰ فلاں وقت جو ہے فلاں پہاڑی پہ آ جانا اپنی قوم کو لے کر, قوم میں سے جن کو بھی خدا کو دیکھنے کی کیا ہے, شوق ہے, جن کو بھی چاہت ہے کہ وہ خدا کو دیکھیں گے, ان سب کو لے کے آ جانا. ہم اپنا نور چمکائیں گے, اگر اس نور کو برداشت کر لیا تو مجھے دیکھ لیں گے, اور اگر نہ کر پائے تو پھر اپنی اپنی قسمت. آئے جناب موسیٰ علیہ السلام, اپنی قوم نے اعلان کیا, انتخاب کیا, اپنی قوم میں آئے, واپس کوہ طور سے, اور آنے کے بعد اعلان کیا فلاں وقت فلاں جگہ پر جانا ہے. خدا سے گفتگو ہوئی ہے, اللہ نے ان شرائط کے ساتھ کہا ہے, انتخاب کیا کون کون چلے گا. یہی تو کہا ہوگا نا کہ جس کو دیکھنا ہو چلے, یہی کہا ہوگا. یا ہو سکتا ہے کہا ہوگا کہ فلاں 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 انتخاب کیا, یا یہ کہا ہوگا کہ جس کو بھی خدا کو دیکھنا ہو. بہرحال جناب موسیٰ علیہ السلام کی اجازت سے جناب موسیٰ علیہ السلام نے جن کا انتخاب کیا وہ سب کے سب چلے. آئے, آنے کے بعد تاریخ نے کیا دکھایا, فلاں پہاڑی کے اوپر سب کو, پوری قوم کو جمع کیا جن کو شوق تھا خدا کو دیکھنے کا. اور اس کے بعد اللہ نے کیا کیا, اپنے نور کا تھوڑا سا نور کو چمکایا. اس تھوڑے سے نور کا عالم یہ تھا کہ پوری کی پوری قوم کے جنہیں خدا کو دیکھنے کا شوق تھا جل کے خاک ہو گئی. موسیٰ جیسا نبی, کیا تاریخ کہتی ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو کے گر گئے. یہ کیوں نہ جلے, یہ بھی تو ساتھی تھے. جناب موسیٰ علیہ السلام بھی تو ساتھ تھے ہی,
इन्होंने भी उस नूर को देखा था, सारी कौम जल गई, ये सिर्फ बेहोश हो गए, ये सिर्फ बेहोश हो गए। ये क्यों ना जले? सवाल आता है ना जहन में कि जब सारे इंसान थे, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम भी इंसान थे, तो ये क्यों ना जले? वो कौम क्यों जलकर राख हो गई? का असलू वजह ये है कि जनाबे मूसा को मालूम था कि खुदा दिखने वाली चीज नहीं है। मूसा इसरार नहीं कर रहे थे कि हमें देखना है, बस फर्क ये था कि गुनहगारों के साथ थे, गुनहगारों के साथ आए हुए थे, इसीलिए बेहोश हो गए। लेकिन अच्छा इंसाफ से बताइए कि जो लोग जल के राख हो गए उन्हें क्या कहेंगे? यही तो कहेंगे ना, हलाक हो गए, खत्म हो गए, मिट्टी में मिल गए, यही तो होगा ना। तो अब सोचिए कितना बड़ा मरहला होता है खुदा के बनाए हुए का और दुनिया वालों के इंतखाब किए हुए का, कि मूसा जैसा मासूम नबी भी जब अपनी उम्मत का इंतखाब करके चलते हैं और आने के बाद जब उम्मत के ऊपर अजाब नाजिल होता है तो मूसा का वजूद भी उम्मत को बचा नहीं सकता, मूसा का वजूद भी उम्मत को बचा नहीं सकता। तो यह है कि अगर नबी किसी का इंतखाब कर ले तो वो भी अजाब से नहीं बच सकता, तो जिसे दुनिया वालों ने इंतखाब किया हो अजाब जब आएगा तो वो कैसे बच जाएंगे? सलवात वर मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और सलवात भेज दे बर मोहम्मद वाले। तो यह है इंतखाब की मंजिल कि हमारा काम क्या है? अपने हादी और रहनुमा जिसे हमने तस्लीम किया है उनके फरामीन को, उनकी कही हुई बातों को क्या करना? अमल करना। तभी कौम उसी एतबार से पहचानी जाती है। हम क्या है? हमारी पहचान क्या है? अगर कोई हमसे पूछता है हम शिया है ना, यही कहते हैं ना कि हम अपने को शिया कहते हैं। कल की मजलिस में भी कहा था, फिर जुमला दोहरा दूं कि इंसान की अजमत इस्लाम की नजर में, अल्लाह की नजर में बढ़ना या घटना, कम होना या ज्यादा होना, ये खुद इंसान के ऊपर मुनहसिर है कि वो अपने को कैसे पेश करता है। अल्लाह या रसूल किसी की अजमत को नहीं घटाता है, किसी की अजमत को नहीं बढ़ाता है। ये हमारी नीयत और हमारा इखलास और हमारा अमल होता है कि जो हमारी मंजिलत को बहुत बुलंद कर देता है, और यही वो चीजें होती हैं, हमारा अकीदा और अमल होता है जो हमारी मंजिलत को घटाते घटाते जानवरों की हद तक पहुंचा देता है। तो ये मर्तबा है। हमारा काम क्या है? शिया हमारा नाम है। पहचान क्या है शियत की? का जो अपने इमाम के पीछे चले, यही है ना, जो अपने कहे हुए, अपने खुदा के बनाए हुए जिनको इमाम माना है उनकी हमराही करे, उनके कदम ब कदम आगे चलती रहे, उनके साथ तभी हैं। वाइल्ला अगर उनके रास्ते से भटके तो हम लाख अपने को शिया कहते रहे, लेकिन जब तक इमाम हमारे शियत की सनद ना दे दे हमारी शियत का कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर इमाम हमको अपना शिया तस्लीम कर ले तो फिर हमारी फलाह और बहबूदी के लिए इससे बड़ा कोई सनद नहीं है। तो हमारा काम क्या है? अमल करना। इमाम बनाना जिम्मेदारी नहीं है, इमाम की बातों पर अमल करना। अब जब यहां तक साथ आ गए तो अब शियों के लिए जो पहचान छठे इमाम ने बताई है वो सुन लीजिए। सलावत। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, एक तुलानी हदीस है, उस हदीस का एक फिक्रा अपने एक सहाबी नोमान से फरमाते हैं, फरामीन है, इंशाअल्लाह उसको भी जिक्र करेंगे, लेकिन यहां पे जो मोमिन के लिए 3 सिफत बयान की है इमाम ने। इमाम फरमाते, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, यब्न नोमान, अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि, यब्न नोमान ला यकूनुल अब्दु अब्दन हत्ता यकूनु फीहि सलासु सुनन। ऐ फर्जंदे नोमान, कोई भी मोमिन उस वक्त तक मोमिन नहीं होता है सही माना में जब तक उसके अंदर 3 सिफतें न पाई जाएं। जब तक उसके अंदर ये 3 सिफात न आ जाएं उस वक्त तक वो सही माना में मोमिन कहने के लायक नहीं है। ये मेरा नहीं, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम का कौल है।
اور وہ تینوں صفتیں الگ الگ بیان کی امام نے. ایک صفت اللہ کی, ایک صفت پیغمبر کی, ایک صفت امام کی. تین صفات, جن میں سے پہلی صفت امام فرماتے ہیں سنت. پہلی صفت یہ ہے حتی یکونو فیہ ثلاث سنن, سنت من اللہ و سنت من رسول و سنت من الامام. تین سے ایک صفت اللہ کی ہے, ایک نبی کی ہے, ایک امام کی صفت ہے. فَأَمَّا السُّنَّةُ مِنَ اللَّهِ جَلَّ وَعَزَّ فَهُوَ أَن يَكُونُ كَتُومًا لِلْأَسْرَارِ. بہت بڑی صفت ہے. دیکھیے عام طور پہ ہم لوگ جو ہے اس کے شکار ہو جاتے ہیں. پہلی صفت جو اللہ کی ہے وہ کیا امام نے فرمایا کہ خدا کی صفت یہ ہے کہ وہ دوسروں کے راز کو چھپانے والا ہے. الہی صفت, دوسروں کے راز و رموز کو چھپانے والا ہے. یکونو قتوما للابرار. یقول اللہ عز وجل عالم الغیب. اللہ کی صفت کیا ہے؟ عالم الغیب, وہ غیب کا جاننے والا ہے. ہمارے سینوں میں جو کچھ موجود ہے وہ سب اللہ کو معلوم ہے. ہمیں نہیں معلوم کہ آپ کے دل میں کیا ہے, آپ کو نہیں معلوم کہ میرے دل میں کیا ہے, لیکن خدا کو سب کچھ معلوم ہے کہ میرے دل میں بھی کیا ہے اور آپ کے دل میں کیا ہے. اس سے ہاں کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. اللہ کی صفت ہے عالم الغیب. لیکن اس کے آگے اللہ کیا کہتا ہے؟ اپنی صفت اس طرح سے بیان کرتا ہے فلا یظہر علی غیبہ احدا. لیکن اللہ اپنے غیب یعنی چھپی ہوئی باتوں پر کسی ایک کو بھی اس کی اطلاع نہیں دیتا ہے. یہیں سے علم غیب کی جو ہے یہیں سے پہچان ہوتی ہے کہ خداوند عالم کو اپنے بندوں کے بارے میں سب کچھ پتا ہے, کوئی بھی چیز چھپی نہیں ہے. لیکن خدا اپنے کسی بندے کی بات کو کسی دوسروں کو نہیں بتاتا ہے, خود اپنے اور بندے کے درمیان رکھتا ہے. اسی لیے شریعت نے قانون بیان کیا ہے. کیا کہا کہ اگر تم سے گناہ ہو جائے تو پہلی ذمہ داری ہے استغفار کرو, توبہ کرو. پہلی ذمہ داری مومن کی استغفار اور توبہ. اور اس کے بعد دوسری جو اس سے بھی بڑی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے اس گناہ کو, اس نافرمانی کو دوسروں کے سامنے بیان نہ کرنا. ہم سے گناہ ہوا ہے نا, اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے, اللہ نے ہمیں اختیار نہیں دیا ہے کہ ہم آپ سے اپنے گناہوں کو بیان کریں. دیکھیں کتنا بڑا رحیم ہے اللہ, کتنا بڑا اللہ اسرار کو, راز کو چھپانے والا ہے کہ خود تو دور ہمیں بھی اجازت نہیں دی کہ ہم اپنے گناہوں کو دوسرے بندوں سے بیان کریں. ہاں شریعت نے بیان کیا ہے کہ اپنے گناہوں کو بیان کرنا ہو تو جب سجدے میں سر رکھو اس وقت گناہوں کو یاد کرو, جب دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاؤ اس وقت اپنے گناہوں کو بیان کرو. یعنی معاملہ صرف خدا اور ہمارے درمیان رہنا چاہیے. جب خدا نے کسی کو نہیں بتایا تو ہمیں بھی اختیار نہیں دیا کہ کسی دوسرے کو بیان کریں. تو اب سوچئے جب اللہ نے ہمیں اپنے عیوب بیان کرنے کی اجازت نہیں دی ہے تو دوسروں کے عیوب بیان کرنے کی اجازت کہاں سے ہو جائے گی؟ صلوات بھیجے بر محمد و آل تو پہلی صفت امام نے کیا کہا؟ خدائی صفت ہے کہ جب تک یہ صفت کسی بندے کے اندر نہ آ جائے یہ صفات انسان مومن نہیں ہو سکتا صحیح معنی میں. پہلی صفت خدائی صفت ہے, وہ کیا ہے؟ راز کو چھپانا. اس کے بعد دوسری صفت جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت ہے وَأَمَّا الَّتِي مِن رَسُولِ اللَّهِ فَهُوَ أَن يُدَارِ النَّاسِ وَيُعَامِلُهُمْ بِالْأَخْلَاقِ. رسول اللہ کی صفت کہ لوگوں کے سامنے مدارات کرنا. لوگ مومن نہیں کہا, مسلمان نہیں کہا, امام نے مسلمان نہیں کہا. رسول اللہ کی صفت جب بیان کی کہا رسول اللہ کی صفت کیا تھی؟ لوگوں کے سامنے اخلاق سے پیش آنا. یہ لوگ جو ہے ضروری نہیں کہ ہمارے ہم مذہب ہو, نہیں, غیر مذہب کا بھی ہو سکتا ہے. لیکن رسول اللہ کی صفت اتنی زیادہ اخلاق کے اس مرحلے پر تھے کہ کسی سے بھی رسول اللہ نے کبھی تند کلامی کی ہی نہیں. اور جب تند کلامی نہیں کی تو شریعت نے کہا اگر صحیح معنی میں مومن بننا ہے تم کو تو رسول کی اس صفت کو اختیار کرنا پڑے گا. یعنی دوسروں سے جب ہم کلام ہو تو ایسے ہی ہم کلام ہو جیسے تمہارا نبی ہوا کرتا تھا. نتیجہ کیا ہوگا معلوم ہے؟ کہ جنہیں رسول اللہ کا دین پسند نہیں تھا وہ بھی رسول اللہ کو صادق اور امین مانتے تھے.
وہ بھی رسول اللہ کو صادق اور امین امانتدار مانتے تھے. ٹھیک ہے مذہب پسند نہیں ہے لیکن اخلاق اتنا پسند ہے کہ جیسے ہی جنگ احد میں تلوار گری اور دشمن نے تلوار اٹھا کر کے کہا کہ اب آپ کو ہماری تلوار سے کون بچا سکتا ہے, لیکن جب سامنے والے کی تلوار گری اور رسول اللہ نے اٹھا کر کے کہا اب بتاؤ میاں تمہیں ہماری تلوار سے کون بچا سکتا ہے, فوراً اس نے ایک ہی جملہ کہا تھا, فوراً اس نے یہی کہا تھا کہ مجھے آپ کا اخلاق بچا سکتا ہے. صلوات بھیجتے پر محمد و آل محمد. تو رسول یا علی اللہم صلی علی محمد و آل. اس صفت کا ہونا ہم مذہب ہم عقیدہ نہیں کا یدار الناس لوگوں سے رسول اللہ جس طرح سے مدارات کرتے تھے, جس طرح سے جس اخلاق سے پیش آتے تھے, اس اخلاق کا تمہارے اندر ہونا, مومن کے اندر ہونا ضروری ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک جملہ اور یاد آ رہا ہے, یہ اخلاق پیغمبر اور رسول اللہ کا اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا جملہ سنیے, اپنے چاہنے والوں کو پیغام دے رہے ہیں قیامت تک کے آنے والوں کو کہ اے میرے چاہنے والوں کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا. اگر تم ہماری محبت کا دعویٰ کرتے ہو اپنے سینوں میں, اپنے کو ہمارا شیعہ کہتے ہو, تو یہ یاد رہے, یہ خیال رہے کہ ہمارے لیے ہماری زینت کا باعث بننا, اپنے اخلاق سے, اپنے کردار سے, اپنی زبان سے ہمارے لیے ذلت کا سبب نہ بننا کہ دوسرے دیکھ کر کے تمہیں ہمارے اوپر انگلی اٹھائیں. امام نے اپنے چاہنے والوں کو پیغام دیا, وہ پیغام یہی چیز ہے کہ جیسے رسول اللہ کی صفت تھی کہ وہ لوگوں سے جیسے ملتے تھے, جیسے مدارات کرتے تھے, جیسے معاملات کرتے تھے, انسان جب تک اس صفت کو ہم اپنے اندر نہیں اتار لیتا ہے اس وقت تک مومن نہیں ہوتا ہے صحیح معنی میں. پہلی صفت اللہ کی الہی صفت, راز کا چھپانا. دوسری صفت پیغمبر کی صفت امام نے بیان کی, اخلاق کو دوسروں تک اپنے اخلاق کو پہنچانا, دوسروں کو اخلاق کے ذریعے سے اپنا گرویدہ بنا لینا. اور اس کے بعد تیسری صفت امام کی صفت ہے, وہ امام نے کیا فرمایا, وَأَمَّا الَّتِي مِنَ الْإِمَامِ فَالصَّبْرُ وَأَمَّا الَّتِي مِنَ الْإِمَامِ فَالصَّبْرُ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِالْفَرَجِ. امام کی صفت کہ جو ہر بندے کے اندر ہونا ضروری ہے وہ صفت ہے صبر کی, وہ صفت صبر ہے کہ انسان مصیبت میں, جیسے امام مصیبت کے وقت میں جب حالات سنگین ہو, جب حالات موافق نہ ہو, تو جیسے امام صبر کرتا ہے ویسے ہی ہمارے چاہنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ صبر کو اپنا پیشہ بنا لینا, یہاں تک کہ خداوند عالم اس کے لیے اس گھڑی کو ہٹا کر کے اس کے موافق انسان کے لیے فرج کی ذمہ داری گھڑی لے آئے, وہ وقت لے آئے کہ جب انسان کے اوپر سے مصیبت ختم ہو جائے. لیکن مصیبت کی ذمہ کے عالم میں ہمارے چاہنے والوں کی پہلی ذمہ داری ہے صبر کرنا, صبر سے کام لینا. اور اسے بڑے حسین انداز میں امام نے دکھا بھی دیا. ہم جب چہاردہ معصومین علیہ السلام کی زندگیوں پر نظر ڈالتے ہیں تو صبر کا جو نمونہ ان کے یہاں ہے دوسروں کے یہاں ممکن نہیں ہے. امام جانتے ہیں کہ امام معصوم صبر کے جس مقام پر ہوتا ہے وہاں پہ عام مومن کا آنا مشکل کام ہے, نہیں ممکن نہیں ہے کہ عام مومن بندہ صبر کے اس مقام پر پہنچ جائے. لیکن امام نے اس صفت کو مومن کے اندر لانے کے لیے کہا کہ یہ صفت تمہارے اندر جس قدر بھی ممکن ہے تمہارے لیے
जरूरी नहीं है कि इमाम मासूम की बराबरी करो, लेकिन जितना भी मुमकिन है ये सिफत तुम्हारे अंदर होना चाहिए। अगर ये सिफत नहीं है तो लाख तुम दावा करते रहो कि तुम हमारे शिया हो, तुम मोमिन हो, सब कुछ हो, लेकिन ये दावा सिर्फ तुम्हारा दावा ही रहेगा, इसकी दलील नहीं मिलेगी। लेकिन इस दावे की दलील करबला वालों ने बड़े हसीन अंदाज में पेश कर दी कि इमाम के साथ साथ जैसे सब्र का मुजाहिरा करबला वालों ने किया है, वाकईन बता दिया, दुनिया को दिखा दिया, पैगाम दे दिया कि एक मोमिन के लिए अगर जरूरी है सब्र तो आओ करबला में देखो सब्र किसे कहते हैं। आओ हम दिखाते हैं तुम्हें सब्र किसे कहते हैं। अरबाब अज़ा, पहली मुहर्रम आ गई, आसमान पर बादल हैं, हमें चांद नजर नहीं आया, लेकिन जिनकी नजर चांद पे पड़ती है मुहर्रम के अरबाब अज़ा, उजड़ी हुई गोदियां सबसे पहले याद आती हैं। हाँ अरबाब अज़ा, वाक़े करबला के बाद, दास्तान करबला के बाद, दास्तान करबला से पहले भी, लेकिन दास्तान करबला के बाद इस चांद को जिस तरह से देखा गया है, इससे पहले कभी ये चांद नजर नहीं आया, नहीं देखा गया। बहुत सख्त मंजिल है, बड़े सख्त मसाइब हैं। अरबाब अज़ा, तारीख कहती है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जब मजबूर कर दिया गया मदीने में, और मासूम इमाम, हमने कहा ना कि इमाम सब्र के जिस मकाम पर होता है, आम इंसान के बस की बात नहीं है वहां तक पहुंच जाना, लेकिन सोचिए कितना मजबूर कर दिया गया था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कि अपने उस नाना के दयार को छोड़ना पड़ा। अरबाब अज़ा, कि जिससे बचपन से उनसियत थी, और ना सिर्फ ये कि मदीने से, सिर्फ शहर मदीना से उनसियत थी, बल्कि सब कुछ तो मदीने में था। अरबाब अज़ा, हुसैन मदीना छोड़े तो कैसे छोड़े, बड़ी सख्त मंजिल है। नाना का दयार भी मदीने ही में है, माँ की कब्र भी मदीने ही में है। अरबाब अज़ा, हुसैन ने न जाने किस अंदाज में सब्र के किस मकाम पे ला करके अपने भाई को मदीने में सुपुर्दे खाक किया होगा, ये जानते हुए भी कल मदीने को खुदा हाफिज कहना होगा। और लेकिन जब मदीने में आए होंगे हुसैन कब्र इमाम हसन अलैहिस्सलाम पर खुदा हाफिजी के लिए, तो बड़ा अजीब मंजर है। अरबाब अज़ा, मक्तल कहता है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब वलीद के दरबार में पहुंचे हैं और पढ़ के सुनाया गया नामा, और इमाम से जब बैत तलब की गई है, तो एक मर्तबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के तेवर जब पेशानी पे तेवर चढ़े और पेशानी पे बल पड़ा, आवाज बुलंद हुई, तो हाशमी शेरों ने तलवार लेकर के दर्राना हालत में वलीद के सामने आकर के खड़े हो गए, और आने के बाद कहा तुम्हारे अंदर है मरवान, तेरे अंदर जुर्रत है, ये हमारे होते हुए हमारे सरदार की तरफ तू कत्ल की निस्बत दे दे। अरबाब अज़ा, दिल चाहता है हाथों को जोड़ लूं, ऐ मौला पाक ये तो मदीना है, ऐ मौला अली अकबर ये तो मदीना है, ऐ मौला बड़े सब्र का मकाम है, लेकिन आपके जोशो जज्बे को सलाम कि एक आवाज के ऊपर मरवान जैसे की हिम्मत ना हुई कि हुसैन पर नजर उठाकर देख ले। ऐ अब्बास तुम ही होगे, ऐ अली अकबर तुम ही होगे मैदान करबला में जहां हुसैन आवाज देगा, ऐ अली अकबर आओ अपने बाप को सवार करो, ऐ अब्बास आओ अपने भैया को सवार करो। आजादारो, बड़े सख्त मसाइब हैं। मक्तल कहता है जनाब अली अकबर के हमरा, जनाब अब्बास के हमरा बनी हाशिम के दायरे में, जवानों के दायरे में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वापस तो आ गए, लेकिन जब घर में पहुंचे हैं अरबाब अज़ा सर झुका हुआ है। ज़ैनब ने देखा भैया माजरा क्या है, खैरियत क्या है। अरबाब अज़ा सर झुका हुआ बहन के सामने खड़ा भाई। ज़ैनब कहती है भैया खैरियत तो है, बोल क्यों नहीं रहे हो। हाँ ज़ादारो, एक मर्तबा लबे इमामत हिले, आवाज दी बहन अब मुझे मदीना छोड़ना पड़ेगा।
زینب اب مجھے مدینہ چھوڑنا پڑے گا. ہاں آزادارو, یہ جملہ زینب نے کیسے سنا ہوگا؟ زینب نے بھی سنا ہوگا تو ایک مرتبہ ماں کی لہد یاد آئی ہوگی, نانا کا روضہ یا نظروں میں آیا ہوگا, بھائی کی قبر یاد آئی ہوگی کہ اب تو نانا کا دیار چھوٹے گا, اب تو زینب سے حسن کا دیار بھی چھوٹے گا, اب تو زینب سے ماں کی لہد بھی چھوٹے گی. لیکن ہاں آزادارو, تاریخ نے بڑا حسین انداز پیش کیا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام آئے ہیں اور آنے کے بعد اپنے کو نانا کی لہد پر گرا دیا, گرانے کے بعد کہتے ہیں لپٹ گئے نانا کی لہد سے, روتے ہوئے کہتے ہیں نانا خدا حافظ, نانا آپ کے نواسے کو مدینے میں رہنے نہیں دیا جا رہا, نانا حسین تو چاہتا تھا پوری عمر آپ کے روضے کا مجاور بن جائے, لیکن نانا وہ مت رہنے کی اجازت نہیں دے رہی ہے. ہاں زادارو خدا حافظ کا, لیکن مقتل میں بڑا, تاریخ میں بڑا عجیب جملہ اس وقت آیا ہے کہ جب ایک مرتبہ ماں کی لہد پہ امام آئے ہیں, آنے کے بعد اپنے کو گرا دیا, اماں آپ کا بیٹا آپ سے دور ہو رہا ہے, اماں آپ کا بیٹا آپ کی لہد سے دور ہو رہا ہے. ہاں آزادارو, امام کے بین تھے, ماں تاریخ کہتی ہے امام کے بین شروع ہوئے کہ ایک مرتبہ قبر فاطمہ ہلنے لگی. آزادارو, بیٹے کے کانوں میں ماں کی آواز گونجی, اے حسین خدا حافظ, لیکن میرے لال یہ یاد رہے تم جہاں بھی جاؤ گے تنہا نہیں ہوگے, حسین جہاں جائے گا زینب جہاں جائے گی, یہ دکھیاری ماں بھی ساتھ جائے گی. حسین اے زینب تم خیموں میں ہوگے, ماں زینب تو خیمے میں رہے گی, ماں پشتے خیمہ پہ رہے گی, اے حسین تو قتل گاہ میں ہوگا, تیری ماں گوش پھیلائے کہتی ہوگی آ میرے لال میرے سینے سے لگ جا, آ میرے حسین میرے سینے سے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون, رضا بقضائه وتسليما لأمره. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تاب له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وطابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. ماتم حسین.